بات کے لیے خداوند کہ ہم مل کر تیری عبادت کریں۔ خداوند تو اپنے پاک روح کو بھیج خداوند، ہم تیرے پاک روح کی حضوری کو محسوس کریں خداوند، اور روح اور سچائی سے خداوند ہم مل کر تیری عبادت کریں۔ آج کی شام کو ہم تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے اپنی ورشپ کو شروع کریں، اور اوور ٹو جانی اینڈ ٹیم۔ آئیے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور خدا ان کے حضور زبور 92 گائیں گے، تیریاں صفتاں دکھانے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری پاک حضوری کے لیے خداوند،
तेरे पाक तख्त के लिए खुदावन जो तूने यहाँ पर लगाया है खुदावन, एक एक को छू खुदावन खुदा। हालेलुया।
Please take your seats. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful song, Lord, which took us to that whole story, Lord. We give ourselves in your mighty hands, Lord. Bless each and every one, Lord. Touch each and every body, Lord. Help us to understand your love. Help us to understand that sacrifice, Lord, you gave on the cross. Be with us, O Lord, during this service, Lord, and in our lives. सारा जलाल खुदावन तेरे नाम को, सिर्फ तेरे नाम की तमजीद और तेरे नाम की सताइश, दुनिया में और दुनिया के बाहर खुदामंद कोई तुझसे बड़ा माबूद नहीं है खुदा मुख्ता, ना कोई खुदा है खुदा मुख्ता। तू अव्वल है, तू आखिर है खुदा मुख्ता, तू अल्फा और ओमेगा है खुदा मुख्ता। खुदावन जब तू आएगा तो हम अपने सरों को खुदावन तेरे तख्त के सामने तेरे कदमों में झुकाएंगे खुदा मुख्ता। हम तेरे बड़े फजल के लिए खुदावन जो तूने हम पर किया, हम शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर आज की शाम को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुक्रगुजारी का वक्त है, और आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है, आप शेयर कर सकते हैं। कोई टेस्टिमनी है तो उस टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम। आ जाइए। थोड़ा सा डाउन कर दे प्लीज। वांट टू होल्ड योर हैंड, ठीक है? मसीह में मेरे बहनों भाइयों सबको मेरा सलाम। और आप सब जानते होंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ लेकिन सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहा है और जिसने मुझे हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं और ऐसे मेरे काम स्मूथली हुए हैं कि मुझे कोई शक नहीं कि इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद का हाथ है। और मैं उसके लिए स्पेशली ज़बूर 103 पढ़ना चाह रही हूँ। सारा नहीं पढ़ूँगी, बहुत लंबा है। अच्छा। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। और ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असर नौ जवान होता है। सो यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं। सो मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इतनी मौजज़े किए हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक एक दिन एक एक सांस जो है ना उसको मुबारक कहती है, उसके नाम की तारीफ़ करती है। और मैं समझती हूँ कि मैं इवन इस लायक भी नहीं हूँ कि खुदावंद ने मुझे जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ, मैं उसकी शायद हकदार नहीं थी, लेकिन मेरा खुदावंद मुझे बहुत प्यार करता है और आप सबको भी करता है। और हम जब भी उससे कुछ भी मांगते हैं, मैंने ऑलवेज़ अपने बच्चों की लाइफ के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनकी अच्छी जॉब्स के लिए, उनके अच्छे पार्टनर्स के लिए, उनकी फ्यूचर के लिए बहुत दुआ की। और मैं कहती हूँ कि खुदावंद ने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रेज़ हिम, ही इज़ रियली गुड गॉड।
سو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ پلیز بغیر 99 کو فون کرتے ہوئے آپ سیدھا پہلے خداوند کے پاس جائیں، وہ بہترین 999 ہے، ٹھیک ہے. اور میری بیٹی کی شادی ہوئی اور بڑی ہی اچھے طریقے سے، میں کہتی ہوں کہ اس میں کسی چیز کی میرے خیال میں کوئی کمی نہیں تھی، کچھ ہو بھی تو ڈزنٹ میٹر. سو لیکن یہ ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے، اور سب سے پہلے میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اس کا جو اب ہسبینڈ ہے وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، خداوند میں ہے، بڑا پیسفل ہے، بڑا رسپیکٹفل ہے، اور ہم سب کو بہت پیار کرتا ہے، اور میں اسپیشلی میری بیٹی کو بہت پیار کرتا ہے. سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو گاڈ اینڈ آل آف you people, you have prayed for me, you have given me encouragement, you have helped my family, especially bhai Nadeem, طائرہ جاوید، سروت، انہوں نے مجھے بہت زیادہ، سائمہ وہ کدھر ہے اچھا. سو مطلب میرے سارے بہن بھائی جو ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میری بہت ہیلپ کرتے ہیں آلویز. سو آئی ایم سو تھینکفل فار ایوری ون. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. مجھے بہت خوشی ہے بچوں کی شادی کی، خداوند برکت دے مانا کو اور پیری کو. لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ باجی روت جو ہیں وہ اب فری ہو گئی ہیں، اور ناؤ وی ول سی ہر ان دا چرچ زیادہ تر. خداوند کا شکریہ. جی اینی ون ایلس؟ جی بھائی جاوید پلیز. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور میری شکر گزاری کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ بائی سینگ گاڈ از گریٹ آل دا ٹائم گاڈ از گریٹ. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری دو فیملی، میرا چھوٹا بھائی سہیل اور طائرہ کا بڑا بھائی طارق، وہ تھائی لینڈ میں کافی دیر سے پھنسے ہوئے تھے. دیٹس دا رائٹ ورڈ. اور خداوند کا شکر ہے کہ سہیل ابھی کینیڈا میں ہے اینڈ ہی از واچنگ اس ایز ویل. تو اور وہ فیملی بڑے کٹھن مرحلے سے گزر کے 8 سال کے بڑے ٹف ٹائم میں سے گزر کے وہ اس وقت کینیڈا میں ہیں. تو ہم آپ سب کے ساتھ مل کے اس بہت بڑی شکر گزاری کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. وہ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ وہ کینیڈا پہنچے ہیں، یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ ان 8 سالوں میں ہم نے ایز اے فیملی ہم نے بہت کچھ لاس کیا، اور اس دوران میری پھپھو، میرے انکل سہیل نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پہ میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ سب وٹنس ہیں کہ وہ پچھلے 8 سال میں آپ ہمارے ساتھ رہے. تو شکر گزاری یہ ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں ان دونوں فیملی کو خدا نے کس طرح سے کس طرح سے ان کو اسٹرینتھ دی ہے کہ دے ریمین فیتھفل. دے ہیڈ فیتھ. انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی اپنا فیتھ لوز نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے تھائی لینڈ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس دوران بھی دے ریمین تھینکفل، دے ریمین کمیٹیڈ اینڈ دے ہیڈ فیتھ اینڈ گاڈ ڈیلیورڈ اٹ ایٹ دی اینڈ. ایک اور چیز ہے کہ آپ وہاں پہ اسٹڈی نہیں کر سکتے، لیکن سارے بچوں نے کیا کیا کہ آن لائن اسٹڈی رکھی. So which mean when they go there, they can continue their study, which is amazing. اور یہ اس دوران انہوں نے ایک اور چیز سیکھی ہے جو کہ آئی ایم سو تھینکفل کہ وہ اس بڑے مشکل لائف ایکسپیرینس میں سے گزر کے انہوں نے یہ سیکھی ہے. وہ یہ ہے کہ if you have a faith on God, if you struggle hard, and if you keep God in your life, God endures them. God endures you. تو یہ اس چیز کا ایک وٹنس ہے کہ اگر آپ خدا پہ بھروسہ رکھتے ہو اور اس کے ساتھ چلتے ہو، اس کا نام اپنے ساتھ رکھتے ہو، تو خدا آپ کو بہت بڑی خوشیاں دیتا ہے.
تو یہ خوشی جو بلیسنگ تھی، آپ سب لوگ ہماری ساری غموں میں، سارے تکلیفوں میں شریک رہے. آنٹی ارشاد، انکل ڈینیل، زین، یروشا، آصف اور شازیہ ایک بہت بڑے ایکسیڈنٹ میں ہمارے ساتھ رہے. اینڈ گاڈ ڈیلیور اس تھرو دیٹ. تو میں سب کا، اپنی فیملی کا، اور آپ ایز اے ایکسٹینڈیڈ فیملی، میری فیملی ہو، ہماری فیملی ہو، میری طرف سے، طاہرہ کی طرف سے، طاہرہ وچ از مائی پلر، امن، جول اور جیسیکا کی طرف سے، آئی ایم سو تھینکفل فار آل دی سپورٹ یو بین گیون تھرو آؤٹ دس ڈیفیکلٹ پیریڈ. ایک اور بندہ ہے جو یہاں پہ اس وقت نہیں ہے، میری بڑی سسٹر ہے باجو گلیڈس. تو اس نے اس دوران میں شی ریمین، اور اس نے ایک بڑی بہن کا رول ادا کیا. تو آئی ایم سو تھینکفل. اور تھینک یو، پریز دا لارڈ. دیٹ واز amazing in a way for us, not that the family is there, but that God has delivered and made us and them strong. Thank you. Amen, amen. Thank you. کتنی پاورفل ٹیسٹمنی خدا ہمیں دیتا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو، کہ خدا نے بنی اسرائیل کو کس طرح مصر سے نکالا، اور پھر جب مصر سے نکالنے کے اس 40 دنوں کا سفر 40 سال کا ہو گیا، لیکن جب وہ آگے وعدہ کی سرزمین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو ہر ایک چیز تیار ملتی ہے. اور خدا ہمارے لیے ایسے کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ فیملی وہاں پہ تھی، اینڈ ایک بڑی مشکل وہاں پہ ان پر آئی، اینڈ وی آل سیٹ ان دا ہول نائٹ پریئر، ہول فیملی کے ساتھ. اور آج ہم سب شادمان ہیں. وہ فیملی جو ہے ان ساری پریشانیوں سے باہر ہے. وہ فیملی جو ہے وہاں پر اس خوبصورت جگہ پہ جا چکی ہے، اور دوسری فیملی جو ہے جسٹ ویٹنگ فار دیئر ٹرن ٹو گو دیئر. سو خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس ہول ٹیسٹمنی کے لیے، خداوند کے اس فضل کے لیے، خداوند کے ساتھ کے لیے، کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. آمین. جی شکر گزاری کا وقت ہے. آ جائیں جی، ادھر آ جائیں. نہیں آ جاؤ، میں تمہیں لے کے آنا. آ جاؤ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیسٹمنی نہیں، آ جائیں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. آ جائیں. اچھا. بازو میں بڑی درد ہو رہی ہے، میرے سے نہیں ہوتا. ہاں جی، پریز دا لارڈ. میری ٹیسٹمنی جو ہے وہ تو جنوری سے لے کے ابھی تک ہے. آج ویسے ولی آنا مانگ رہے تھے، لیکن تھوڑا سا شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے تو وہ نہیں آ سکے. لیکن میری بڑی دعا تھی کہ وہ آ جاتے اور ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھ کے یہاں پہ دعا کرتے. میری شکر گزاری یہ ہے کہ اتنے مہینے خدا نے ان کو سنبھالے رکھا، اور یہ سب جو تھا نا، یہ ان کا اپنا بھی ایمان تھا اور سارے ہمارے بہن بھائیوں کا بھی یقین تھا کہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور ان کی بیماری میں وہ ان کو سنبھالے گا ضرور. ہر کسی نے مجھے جب بھی کبھی بھی دعا کرتے تھے، سارے مجھے یہ کہتے تھے آپ نے فکر نہیں کرنی، خداوند جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ سنبھالے گا ضرور. تو واقعی میں خداوند نے سنبھالے رکھا اتنے مہینے، اور ہماری ساری فیملی کو، مجھے اور میرے بیٹے اور ولی کو. میں خاص طور پہ آج اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ ان کا اب 8 تاریخ کو جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ ساروں نے دعا کرنی ہے، کیونکہ ان کا جو مین آپریشن ہے وہ بھی ہونا ہے، اور 8 کو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو جو اتنی جو کمزوری ہے ان کے باڈی میں، اس کے لیے خاص طور پہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کامیاب طریقے سے ہو سکے اور ساری ریکوری کے لیے. اور لیکن میرا ایمان اور بھروسہ خدا ان پر ہے، جس نے اتنے مہینے ان کو ایسے سنبھال کے رکھا ہے، وہ آگے بھی سنبھالے گا. اور آپ ساروں کی دعاؤں اور ساری کیئر کے لیے میں ایک دفعہ پھر سے بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو باجی. خداوند بھائی کو برکت دے اور ان کے ساتھ ہو اور بھرپور جو ہے ریکوری اور ہیلنگ عطا کرے. اوکے جی، اینی ون ایلس؟ جیڈن جمپ ہیئر. کم ہیئر. I thank God that I got selected into a football team to play a match on Sunday. Oh, that's good.
Well done. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जेडन के लिए एंड जैसे जेडन ख़त्म हो गया जरमाया का हाथ भी मुझे नज़र आ गया. I thank God that today I had my eye appointment and we found out that my eyes are getting better and I don't need my glasses until 2 weeks. Okay. So can I test your eyes? 2, 5, 0. Well done. Okay, let's pray. Let's pray. Let's bow down our heads in prayer. मैं बाजी फ्लोरी से दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ आ जाएं और आप प्लीज़ दुआ करें माना के लिए और पीरी के लिए. और सिस्टर हिना प्लीज़ आप भी गेट रेडी. आपने दुआ करनी है भाई जावेद और उनके सारे ख़ानदान के लिए जो थाईलैंड से कनाडा जा चुके हैं और एक फैमिली जो है वो जाने वाली है. खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं. तू भला खुदावंद है और वादों में सच्चा खुदावंद है. जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं खुदावंद तू हमारे साथ साथ रहता है और जब हम खुशियों में होते हैं तो तब भी हमारा खुदावंद हमारे साथ होता है. आए बाप, आज शाम हमारे दिल बड़े शुक्रगुजार हैं इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे हजूर में गुजरानी है. ख़ास तौर पर खुदावंद हम बेटी के लिए और उसके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं कि तू उस शादी में शरीक हुआ. खुदावंद बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जिस तरह तूने काना गलील में उस शादी में शरीक होकर तमाम जो खाली मटके थे उनको भर दिया. सो खुदावंद मैं इस ख़ानदान के लिए जो कि अभी बिल्ट हुआ है मैं उसके लिए दुआ करती हूँ. खुदावंद इनका मटका कभी प्यार से, बर्दाश्त से, मालो दौलत से, आल औलाद से, अच्छी जॉब्स के साथ किसी चीज़ की भी कमी ना हो. खुदावंद इनके मटके भरे रहें हमेशा और खुदावंद ये अपने ख़ानदान से दूसरों को भी बरक़ात से फैज़याब करें. खुदावंद इसी तरह इन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जिन्होंने जो जेडन के लिए कि वो फ़ुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुआ है. खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र हो. उसकी ज़िंदगी को तेरे हाथ में देते हैं. खुदावंद तेरी रहमत उसको आगे पीछे दाएं बाएं से घेरे रहे और ये तेरे साथ वफ़ादार रहे. जरमाया के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, उसकी आँखों की हीलिंग के लिए तेरा शुक्र हो. खुदावंद तू इसको ऐसी बसारत दे कि ये अभी से तुझे देखे, तेरे हाथ के नीचे रहना पसंद करे खुदावंद खुदा, और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद हमेशा तुझे मुकद्दम जाने, तेरा बेटा कहलाए. इसी तरह खुदावंद बाप, मैं जिस किसी और का नाम लेना भूल गई हूँ खुदावंद तेरे हजूर में वो सारी फरियादें, वो दरख्वास्तें, वो शुक्रगुजारियाँ पहुँच चुकी हैं. सो खुदावंद तू उनको कान झुका कर सुन ले. ये मांगते और पाते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन. सिस्टर हिना और उसके बाद मैं साइमन से दरख्वास्त करूँगा कि भाई विली के लिए और तमाम बीमारों के लिए दुआ करें. मसीह में आप सबको सलाम. इससे पहले कि मैं दुआ शुरू करूं, मैं शुक्रगुजारी करना चाहती हूं जॉनसन के लिए. अब काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो उनके लिए दुआ करते हैं. प्लीज़ जारी रखें दुआ ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हों. थैंक यू. आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे प्यारे सच्चे ज़िंदा खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद खुदा को हम तुझे आए खुदावंद खुदा भूल जाएं पर तू कभी हमें नहीं भूलता, तू कभी हमें नहीं छोड़ता. खुदावंदा तेरा शुक्र करती मैं जावेद भाई, ताहिरा बहन, उनके ख़ानदान के लिए आए खुदावंदा. एक ख़ानदान को आए खुदावंदा जिसने तूने तकलीफ़ों में से निकाल के आए खुदावंदा तू अच्छी जगह ले गया है. खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं कि वो उस ऐसी जगह थे जहाँ पे मुश्किलात थीं पर यीशु तू वफ़ादार रहा, तू हर वक्त उनके साथ रहा. और आए खुदावंदा वो जब कनाडा पहुंच गए हैं खुदावंदा तो उनको कामयाबियां, तरक्कियां अता फरमाना, तमाम ख़ानदान के साथ होना. इस तरह दूसरे ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा तो उनको भी अच्छी जगह पर लेकर जा मेरे यीशु, उनके भी साथ हो, उनके भी तमाम इस मरहले में तो खुदावंदा उनकी मदद और हिफाजत करना. खुदावंदा इस पूरे ख़ानदान को अपनी बरकतों से नवाज. ये सब कुछ मांगते हो तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन. 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 साइमा आजा बेटा,
آپ نے بھائی ولی کے لیے ان کی ہیلنگ کے لیے اور اس کے علاوہ جو تمام بیمار ہیں ان کو اپنی دعا میں پلیز یاد کریں. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ان سب بیماروں کو، کبھی کبھی ہم بھی روحانی بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو ہم خداوند کی حضوری میں اپنی بھی روحانی بیماری کو رکھیں گے اور خداوند ہم سب کو فضل دے کہ ہم اس رخنے میں کھڑے ہو سکیں جو بیمار ہیں اور جو اپنے لیے خود دعا بھی نہیں کر پا رہے اور شاید وہ بستر مرگ پہ ہیں. ہم ان سب کو یاد کریں گے، صرف ہم ان کو نہیں جن کا ہم نے نام سنا ہے، ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے. ہر ایک زبان کھل جائے تاکہ خداوند ہماری دعاؤں کو بڑے قریب سے سن سکے، کیونکہ وہ دور اور نزدیک کا خدا ہے. ہاللیلویا. خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند، تیری ستائش، تعریف اور تعظیم کرتے ہیں پیارے خداوند خدا. واقعی پیارے خدا باپ تو الفا اور اومیگا ہے پیارے خداوند خدا. تو ہماری سرشت سے واقف ہے پیارے خدا باپ. تو نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارے بے ترتیب مادے کو ترتیب دے کے پیارے خداوند تو نے ہمیں جیتی جان کیا ہے پیارے خدا باپ. اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند. ڈاکٹر بھول جائیں ہمارے جسم کے ہر حصے کو پیارے خدا باپ، لیکن تو نے پیارے خداوند ہمارے نروس سسٹم کو پیارے خداوند بنایا ہے پیارے خدا باپ. تو ہمارے ایک ایک سیل سے، ایک ایک ٹشو سے واقف ہے پیارے خدا باپ. اے باپ، جیسے تو نے حزقیل سے کہا کہ ان سوکھی ہڈیوں سے کلام کر پیارے خداوند خدا. اور رب الافواج آج ابھی اور اسی وقت ہم سب ان روحانی سوکھی ہڈیوں کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خدا باپ. یسوع کے نام سے پیارے خدا باپ، یسوع کے نام سے زندگی کا دم پھونک دے پیارے خداوند خدا، تاکہ ہم سب جیتی جان ہو پیارے خدا باپ اور ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو سکیں پیارے خداوند خدا. رحم کرنے والا خدا ہے تو پیارے خداوند خدا. تو لشکروں کا خدا ہے، لیکن ہمارا پیارا باپ ہے پیارے خداوند. ہم تجھے باپ کہہ کے، یعنی اے ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں پیارے خدا باپ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے بازو ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں پیارے خدا باپ. اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند. کوئی وقت نہیں، کوئی پہرے دار کھڑا نہیں ہے ہمارے لیے پیارے خداوند. اے باپ، تیرے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہیں پیارے خداوند، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا پیارے خداوند. ہمیں فضل بخشتے اس دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم سب تیار ہو جائیں یسوع کے نام سے پیارے خدا باپ. ہماری بڑی مدد کر. ان سارے بیماروں کو، ولی ماموں کو پیارے خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے خون میں چھپا دیتے ہیں ابھی اور اسی وقت. تیرے روح کا مسا انہیں چھوئے پیارے خداوند خدا. اس زخم کو پیارے خدا باپ یسوع کے خون سے دھو دیتے ہیں پیارے خداوند خدا. یسوع کے نام سے پیارے خدا باپ ان ڈاکٹرز کو حکمت، عقل، دانائی دینا پیارے خدا باپ. یسوع مسیح کے نام سے پیارے خداوند بند دروازے کھل جائیں یسوع کے نام سے پیارے خدا باپ. جو بھی بیمار ہے، کاکی باجی کے لیے پیارے خدا باپ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں. جو بھی کمزور ہے پیارے خداوند، تاکہ وہ کہہ سکے کہ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں پیارے خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیری روٹی پانی پہ برکت دے گا اور وہ تیرے درمیان میں سے بیماری کو دور کرے گا. یسوع کے نام میں پیارے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تو فاتح خدا ہے. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. خدا ہم اپنے سروں کو تیرے حضور جھکاتے ہیں خدا، اور خاص کر کے ان تمام بچوں کے لیے خدا کہ خدا تیرا پاک روح ان کو کنوکٹ کرتا ہے خدا کہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کریں خدا اور ان شکر گزاریوں کو خدا تیرے تخت کے سامنے خدا شادمانی سے شیئر کریں کہ تو زندگی کے اندر عجیب کام کرتا ہے خدا. میں ایک ایک بچے کے لیے تیرے پاک روح کو مانگتا ہوں خدا جس طرح یہ ہڈی اور گوشت میں بڑھتے ہیں، تیرے عرفان اور تیری پہچان میں بڑھیں خدا. میں ان کے پیرنٹس کے لیے تیرے حضور شکریہ کی دعا کرتا ہوں خدا کہ تو ان بچوں کو بڑی برکت دے، ان کے ساتھ ہو خدا، ان کی ساری تربیت میں خدا تو خدا ان کو لیڈ کر اور گائیڈ کر خدا. میں خدا یونیکا کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں. اس نے اپنا پاسپورٹ بھیجا ہے خدا ویزا کے لیے خدا تیرے حضور دعا ہے کہ خدا کہ تو اس کو جلد از جلد یہ ویزا عطا کرنا خدا تاکہ وہ اپنے بھائی کی شادی پر خدا ٹائم سے جا سکے خدا. ایک بار پھر آج کی تمام خدا شکر گزاریوں کے لیے، دعاؤں کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. پلیز کھڑے رہیں اور آئی وڈ ریکویسٹ ٹو کوائر پلیز سنگ ون سانگ.
आप उपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा आप उपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आप उपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार ओदे नाल यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल मेरे बारी दो दिन दुश्मन जिन्ना वैर लगाया है ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है मेरे भारी दो दिन दुश्मन जिन्ना वैर लगाया है ओना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल मेरा गीता सामना होना जदों सामे विपदा नाल पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाल मेरा गीता सामना होना जदों सामे विपदा नाल पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाल ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल मैनू खुले थां दे उत्ते आप कढ ले आया सी मेरे वाहे मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी मैनू खुले थां दे उत्ते आप कढ ले आया सी मेरे वाहे मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल आपे उपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल माइक चेक आई विल रिक्वेस्ट मीरब हमारे लिए उर्दू में रीडिंग करेंगी। आज की जो रीडिंग है वो रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 17 to 21 रोमियो के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका 12 बाब 17 से 21 आयत तक, और उसके बाद इंग्लिश में ज़ारा गिल करेंगी सेम रीडिंग, एंड आई गिव अ लिटिल रीडिंग टू लिटिल जोई एज वेल, एंड शी विल रीड फ्रॉम Ephesians chapter 1 verse 3 and 4.
Good evening, everyone. رومیو کی کلیسیا کے نام خط اس کا 12واں باب اور میں پڑھوں گی اس کی 17ویں سے 21 آیات تک. بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو. جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. Romans 12, verses 17 to 21. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge, I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. Today's second Bible reading will be taken from Ephesians chapter 1, verses 3 to 4. Praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he has chosen him before the creation of the world to be holy and blameless in sight. This is the word of the Lord. Thanks. Thank you to Zoe, Zara and Mirab. And Zoe کی smile کتنی اچھی لگ رہی تھی and she was looking very nice when she was doing the reading. Wonderful. خداوند تیرا شکریہ اور تیرے پوتر نام کی تمجید اور ستائش اور حمد. خداوند تو قادر مطلق باپ ہے. خداوند خدا، میں اپنے آپ کو تیرے پاک و پوتر ہاتھوں میں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند خدا کہ آج کا کلام خداوند ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خداوند خدا، اور ہم سب خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے آج کی اس برکت کو حاصل کریں. خداوند ہمارے دلوں کو کھولنا خداوند خدا کہ آج جو بیج بویا جائے خداوند خدا وہ ہماری زندگی میں تناور درخت کی مانند ہو. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. بہت سی آوازیں آ رہی ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ پیرنٹس ٹو پلیز اپنے بچوں کو بٹھائیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں. And if they're not sitting inside, you can take them there out in the chapel room so they can sit there. آج کا کلام خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہر روز جب ہم کلام کی باتوں کو دیکھتے ہیں، کلام میں سے باتوں کو پڑھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں ایک نئی بات سکھاتا ہے، ایک نئی چیز جو ہے وہ سکھاتا ہے. سو آج جو سوال ہے وہ یہ ہے، is everybody is listening to me? Is everybody is connected with me? تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں ذرا ایسے کر کے. Well done. Good. Well done. Children are very much connected with me. اور ایک کو مام زبردستی لا کے کنیکٹ کر رہی ہے. اوکے، تو کوشچن ہے کہ معافی میں اور صلح میں فرق کیا ہے؟ Anybody want to say? Children, do you know what is the meaning, difference between the forgiveness and reconciliation? کوئی غلط جواب بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب تو ٹھیک بتانا ہی آپ کو. جی
First, tell me about forgiveness. What is forgiveness? Okay, so what is reconciliation? Okay, Jaden? Well done. Jeremiah? Good. That's good as well. Okay, Nathan की भी टर्न आ गया. Nathan का भी कर लेते हैं. You want to say here? Okay. Good, correct. जोरदार तालियां. Forgiveness means to leave things behind, and reconciliation means to start a new life. Good. जोरदार तालियां. अच्छा, माफ़ करने का मतलब जो है वो ये है कि जो पुरानी बातें पीछे हो चुकी हैं माजी के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, उनको क्या करना, उनको छोड़ देना. एंड रिकन्सिलिएशन या सुलह का मतलब, या सुलह का एक और मीनिंग उर्दू के अंदर है, उसको कहते हैं मुफाहमत, मिलना. उसमें क्या करते हैं, उसमें हम फ्यूचर के बारे में नए सिरे से नई राहों को, नए तरीक़ों को बनाते हैं. इसका दूसरा मतलब ये भी है कि दोस्ती करना. इसका ये मतलब है कि दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलना, सुलह करना, मुफाहमत करना. लेकिन इस दुनिया के अंदर, इन दिस वर्ल्ड, इन द करप्ट वर्ल्ड, जो गुनाह की ज़िंदगी है, जो गुनाह की दुनिया है, उसके अंदर जो लड़ाई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. झगड़ा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा. अलहदगी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. लेकिन जो हमें सीखना है आज, वो ये सीखना है कि फॉरगिव करना है एंड रिकन्साइल करना है. और वो क्यों करना है, उसकी एक ख़ास वजह है. और वो वजह जो है वो खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है. और ये भी खुदा का कलाम हमें बताता है कि बाज़ औक़ात हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है फॉरगिव भी करना और रिकन्साइल भी करना. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इवन हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चों का, चर्चेस का, कलीसियाओं का, दुनिया का, मुल्कों का. जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं यार हमारे इंडियन फ्रेंड्स वेरी लविंग पीपल हैं. परसी भाई का तो हमारे साथ पिछले 20 साल से ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का पिछले 70 साल से जो लड़ाई हो रही है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई. कोई रिकन्सिलिएशन या सुलह की ऐसी बात दरमियान में आती नहीं है. वो कहेंगे कश्मीर लेके रहेंगे और वो कहते हैं तुम लेके ज़रा देखो. हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है. और हम भी बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगियों के अंदर उस कश्मीर को बना लेते हैं. हम भी बाज़ औक़ात कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एंड देन वी गेट स्टबर्न विद दैट. लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है, क्या बताता है. थैंक यू टू ज़ारा एंड मीरब. खुदावंद के कलाम में पालूस रसूल जो है रोमियो की कलीसिया को ये बता रहा है. और 2000 साल पहले जब ये कलाम दिया गया तो इसका मतलब ये है कि कलीसिया के अंदर ऐसी कुछ बातें थी. पीपल हैड अ प्रॉब्लम, पीपल हैड द इशू, जो उनके लिए मुश्किल हो रहा था एक दूसरे को फॉरगिव करना. उनके लिए मुश्किल हो रहा था एक दूसरे के साथ रिकन्साइल करना. उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि दोबारा से वो दोबारा दोस्ती करें. वो एक घर के अंदर, एक चर्च के अंदर, एक कलीसिया के अंदर तो आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट विद देम. तो वो उनको कहता है, उनको बता रहा है, उनको सिखा रहा है एक पेरेंट की तरह, और कहता है भाई की तरह, बड़े भाई की तरह उनको कहता है. और इसमें लिखा हुआ है, जो इस पैसेज का जो मेन हेडिंग है वो है खुदा की इबादत में उम्र गुजारना. ठीक है, इसकी हेडिंग है ये 12 चैप्टर 12 एंड वर्स 17 एंड 21 जो है वो लिखी. लेकिन इसकी शुरू की 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. वो कहता है, बस ए भाइयों,
میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. یہ پالوس جو ہے رومیوں کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ کامل مرضی تجربہ سے معلوم کر سکو. اس کے بعد جو ہماری آج کی مین ورسز ہیں وہ ہے 17 to 21. میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو. جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. جہاں تک ہو سکے تم اپنی مرضی سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا, اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کو ڈھیر لگائے گا. بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آ. وہ کہتا ہے ان کو کہ صلح کرنی ہے, معاف کرنا ہے. خداوند کا کلام میں کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. ہم روز دعا کرتے ہیں, ہم روز خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کرتے ہیں. متی کی انجیل اور اس کا 6 باب کی 12 آیت کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض کیا کر ہمیں معاف کر. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب یہ دعا سکھائی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا, یہ ہمارے اوپر ایک کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے قرض داروں کو معاف کریں. دین واٹ ول ہیپن, خدا جو ہے وہ ہمارے قرض داروں کو کیا کرے گا, معاف کرے گا. یہ ہماری روز کی دعا ہے اور اس کو جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی نیڈ ٹو ریسیو دیٹ. ہمیں اپنے اندر سے اس کو لینا چاہیے اور کرنا چاہیے. معافی کا, فارگیونس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کے خلاف جس نے گناہ کیا ہے قرض نہیں رکھیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے قرض ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس کو معاف نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرض جو ہے ہم وی کیپ اٹ آن. لیکن جب ہم خدا سے دعا کر لیتے ہیں اس شخص کے لیے, جب ہم خدا سے اپنے قصوروار کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ قرض جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. اور جس نے گناہ کیا ہے خدا اس کو بھی معاف کرے. اور اگر وہ خود معافی نہیں مانگتا دین بائبل کیا کہہ رہی ہے, دین گاڈ ول سی دیٹ, خدا اس کو اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ دے گا. ہم بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, غصہ کو دیکھتے ہیں, خفگی کو دیکھتے ہیں, ناراضگی کو دیکھتے ہیں. اور وہ غصہ اور خفگی جو ہے وہ نہ صرف ہمارے ریلیشن شپ کو کرتی ہے, خراب کرتی ہے, ہمارے درمیان میں اس ایک خلیج کو پیدا کرتی ہے, بلکہ وہ خفگی اور وہ ناچاکی, وہ غصہ خدا کے اور ہمارے درمیان میں بھی ایک خلیج کو پیدا کرتا ہے. وی کین ناٹ ڈو, ہم کر نہیں سکتے, خدا کے ساتھ ہمارا وہ لنک نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ وی ہیو دیٹ اپسیٹنس, اور جو ناراضگی ہے, وہ خفگی ہے, وہ غصہ ہے, وہ ہمارے روح کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہونے دیتا. ہم نے بڑی خوبصورت یہ آیت رومنس 12 کی پڑھی ہے. ہمیں خدا کے حضور جب عبادت کے لیے آتے ہیں میرے عزیزوں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اس غصے کو, اس ناراضگی کو, اس ناچاکی کو کیا کرنا ہے؟ خداوند کے سامنے رکھنا ہے, تاکہ وہ جو خلیج ہماری روحانی طور پر ہمیں خدا سے دور کرتی ہے, اس نے ہمیں اپنے اس عزیز سے, اپنے دوست سے, اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنی کلیسیا سے یا چرچ سے تو دور کیا ہے, لیکن اس خلیج سے, اس ناراضگی نے ہمیں خدا سے بھی دور کیا. دین
وٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہمیں اس غصے کو, ناراضگی کو ختم کرنا ہے اور خدا کے سامنے لانا ہے, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے, اس کی مرضی کو ظاہر کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. اس وقت بھیجا کہ جب ہم اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 2000 سال پہلے جب اس دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں تھا, خدا نے ہماری معافی کے لیے, ہمارے قرض کے لیے, ہمارے غصے کے لیے, ہماری ناچاکی کے لیے, ہماری ناراضگی کے لیے کیا کر دیا, اپنے بیٹے کو بھیج دیا, تاکہ ندیم جو غصہ کرے گا, جو بے وقوفیاں کرے گا, جو غلط کام کرے گا, میں اپنے بیٹے کو اس کے لیے بھیج رہا ہوں کہ خدا پھر اس خون کے وسیلہ سے اس کے اس گناہوں کو اور غلطیوں کو کیا کرے گا, معاف کرے گا. یہ خدا نے کیا. 2000 سال پہلے خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے, ہماری ان کوتاہیوں کے لیے, ہماری ان غلطیوں کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے کیا کریں, وہ والا ریلیشن نہیں جو میرا اور شیرل کا, جینی کا اور ارم کا اور سائمن کا ہے, بلکہ وہ ریلیشن جو میرا اور خدا کا ہے وہ نہ ٹوٹ پائے. اگر میرا ریلیشن شپ ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے, پرسی بھائی کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر میرا لنک, کنیکشن اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے وہ ریلیشن شپ نہ صرف خدا سے جوڑا جائے, بلکہ یہ آپس کا ریلیشن شپ بھی جوڑا جائے اسی طریقے سے. کیونکہ جب میں نے غلطی کی, میں نے کوتاہی کی, جب میں نے کچھ کیا, تو خدا نے کیا کیا, خدا نے مجھے کیا کیا, معاف کیا. کس کے وسیلہ سے معاف کیا, اپنے بیٹے کے وسیلہ سے معاف کیا. ایک چھوٹی سی جوک سناؤں اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں. زوئی نے بڑی خوبصورت جو ورس کی تھی ایفیشین چیپٹر 1 کی 4, اس میں بڑی خوبصورت پالوس سے ایفیشینز کو بھی یہ بات کر رہا ہے, اور وہ ڈفرینٹ وے سے کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے, جو میں کنیکشن کی بات کر رہا ہوں خدا کے ساتھ, کہتا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور کیا ہوں, بے عیب ہوں. خدا نے ہمیں ہمیشہ سے پہلے بنائے, عالم سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے لیے چنا ہے. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی تصویر بتانا چاہتا ہوں. چھوٹی تصویر کیا ہے, تھوڑا سا کبھی آپ جب بائبل کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو کبھی ایکسٹرا سوچتے ہیں اس کہانی سے باہر جا کے. آدم اور ہوا, اماں ہوا اور بابا آدم, دو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ماں اور ہمارے باپ ہیں دونوں, ٹھیک ہے, چلیں آپ دادا بھی کہہ سکتے ہیں, دادی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اماں ہوا اور بابا آدم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ کتنا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ, میں بہت دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی میری بیگم یہاں پہ نہیں ہے, بہت خطرناک بھی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کلام کے اندر اس بات کو نہیں پڑھا, سمیر بھی آنسر ہے, مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے. میں نے کلام میں اس بات کو نہیں پڑھا کہ کبھی خداوند خدا بابا آدم اور اماں ہوا کے ساتھ آیا ہو اور اس کے کہا ہو, آدم آج تو نے پھر ہوا کے ساتھ لڑائی کی ہے, آج اس نے پھر مجھے تیری شکایت لگائی ہے. یا خدا اماں ہوا کے پاس آیا ہو اور اس کو کہا ہو کہ تو نے آج جو ہے پھر اپنے ہسبینڈ کو جو ہے کو آنر نہیں دیا, یا اپنے ہسبینڈ کو تو نے کچھ کہا ہے. کبھی ہم نے ایسی بات کلام کے اندر, اگر گناہ سے پہلے, شیطان کے اس آزمائش سے پہلے آدم اور ہوا نے آپس میں غصہ کیا ہوتا, اگر ناچاکی کی ہوتی, اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو کے ادھر منہ کر کے سوئے ہوتے, تو کلام میں لکھا ہوتا. کلام کے اندر وہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کلام کے اندر لوگوں سے ہوئی ہیں. لیکن وہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آدم نے کبھی ہوا کو ڈانٹا یا ہوا نے آدم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, نہیں لکھا. لیکن جب گناہ آیا
तो फिर क्या हुआ, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया ना कि ये इस जो औरत तूने मुझे दी है, क्या किया, ये इसने मुझे खिलाया. What I wanted to say here, we are living in the corrupt world. गुनाह की दुनिया के अंदर है. इस चर्च के अंदर या इसके चर्च के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे झगड़ा नहीं है, जहाँ पे लड़ाई नहीं है, जहाँ पे नाचाकी नहीं है. लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम अपने उस बोझ को, आप लोगों ने सुनी है वो कहानी, माइक की बड़ी फेवरेट कहानी थी, वो कौन सी वाली याद है, जॉन बेनियन की स्टोरी, क्रिश्चियन, याद है? माइक सुनाया करता था एक कहानी कि एक क्रिश्चियन था जिसके पीठ के ऊपर गुनाहों का बोझ था, और फिर वो अपने घर से निकला और फिर उसने उस क्रॉस को देखा और उसने वो अपना सारा बोझ जो है उस क्रॉस के नीचे रख दिया और वो तमाम चीज़ें क्या हो गई, वो उसका बोझ उतर गया. When we come here, हम सब अपने अपनी ज़िंदगी के उन तलखियों को, अपनी परेशानियों को, अपने गुस्से को, अपनी नाचाकियों को इस खुदा के तख्त के सामने लेके आते हैं. जब हम जाते हैं बाहर तो फिर हम किसी और बात पे गुस्से हो जाते हैं, फिर हम किसी और बात पे नाराज़ हो जाते हैं. लेकिन जब हम वापस आते हैं तो फिर हम अपना वो बोझ उतार के तो इस तख्त के सामने, इस क्रॉस के सामने रख देते हैं और खुदा के सामने कहते हैं, खुदावंद टुडे आई एम गोइंग फ्री, आज मैं जा रहा हूँ, थैंक यू लॉर्ड कि तूने मेरे आज उस बोझ को ले लिया है. और ये हमेशा ऐसे होता है. और मैं अब आपको ये मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों और बच्चों ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आएँ उस बोझ को उतार दें एंड देन फॉरगेट अबाउट दैट, भूल जाएं. ये है खुदा की मुआफ़ी और ये खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके सब के गुस्से को, नाचाकी को, गुनाह को, गलती को, बुग़्ज़ को अपने ऊपर उठाकर तो सलीब पर डाल दिया है, ताकि ये जो खुदा के बच्चे और बच्चियां हैं इनका रिलेशनशिप खुदा के साथ उसी तरह हो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. वो रिलेशनशिप जो आदम और हवा की वजह से कि उस आजमाइश की वजह से टूटा है, वो दोबारा डिस्कनेक्ट ना हो. बट इफ़ वी कीप इट दैट बैग ऑन एंड ऑन, अगर हम उस नाराज़गी को के बैग को, उस गुस्से के बैग को, उस नाचाकी के बैग को रखेंगे तो फिर क्या होगा, देन वी कांट मेक दैट कनेक्शन. और अभी खूबसूरत इंग्लिश जब गीत हमने गाया कि जब वो आएगा तो हम उसके सर झुकाएंगे, अगर वो बैग यहाँ पे होगा so maybe we will be not there then, हम फिर उसके सामने नहीं जा सकेंगे. खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे. दूसरा करंथियां और उसका 5 बाब और उसकी 16 से 20 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं ज़रा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. 4 आयत. बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने. हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे. इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है. जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो वो हमें नया कर देता है. वो पुरानी चीज़ें चली जाती हैं. जब हम फॉरगिव करते हैं तो वो पुरानी बातें ख़त्म हो जाती हैं. रिकन्सिलिएशन हो जाता है खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ. पुरानी चीज़ें चली जाती हैं और देखो वो क्या हो गई, नई हो गई. आगे वो कहता है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया. अगर खुदा हमारा मेल मिलाप नहीं कराता मेरे अजीज़ों, तो ये मेल मिलाप कभी भी नहीं होना था. हम कभी भी खुदा की हजूरी को ना तो महसूस कर सकते और ना हम कभी खुदा की हजूरी में जा सकते थे. अगर खुदा अपने बेटे को ना भेजता, अगर खुदा इस मिलाप को ना चाहता, तो ये मिलाप कभी नहीं हो सकता था. और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपोर्ट की है. ये सिर्फ मेरी खिदमत नहीं है, ये हम सब की, इन बच्चों की, आपकी, बुज़ुर्गों की, बहनों की, भाइयों की, सब की ये है. क्या खिदमत है
کہ جس طرح خدا نے ہمیں اپنے ساتھ ملایا ہے, ہمیں میل ملاپ کی خدمت دی ہے کہ چھوڑیں پرانی باتوں کو اور آگے کی باتوں کو چاہیں, نئے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں. خدا مجھے اور آپ کو لکھا ہوا ہے آگے وہ مطلب پالوس جو ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ بائبل کے مطابق کہہ رہا ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کرا لیا اور ان تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا, اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے. بس ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ایلچی ہیں. گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ مسیح کی طرف سے منت کرتا ہے کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. ایلچی پتہ کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے نا, بادشاہ اپنے دربار سے ایک پیغام رساں کو بھیجتے تھے, ایک پوسٹ مین کو بھیجتے تھے, ایک میسنجر کو بھیجتے تھے, ایک میسج دینے والے کو بھیجتے تھے کہ یہ میرا پیغام جو ہے یہ جا کے اگلے بادشاہ کو دے دے. اور ایک لا تھا, ایک قانون تھا کہ اگر دو بادشاہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور اس بادشاہ نے جو بہت طاقتور ہے اور یہ بادشاہ جو بہت کمزور ہے, اور یہ کمزور بادشاہ نے اپنا ایلچی طاقتور کے پاس بھیجا ہے, لیکن لا یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے ساتھ دشمنی ہے تو ایلچی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایلچی کا کام صرف پیغام دینا ہے اور پیغام لے کر کیا کرنا ہے؟ واپس آنا ہے. ہم خدا کے کیا ہیں؟ ایلچی ہیں, اور خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ اپنا ایلچی کا انگلش میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ بنا ہے امبیسڈر. جو یہاں پہ دوسرے ملکوں کے امبیسڈر ہیں وہ اپنے ملک کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم مسیحی ہیں, ہم خدا کے ایلچی ہیں, اور ہمارے ایلچی کا جو پیغام ہے وہ صلح کا پیغام ہے. ہمیں ایز اے ایلچی, ایز اے ایمبیسڈر میل ملاپ کی خدمت دی گئی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی خدمت دی گئی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی خدمت دی گئی ہے, اور یہ خدا چاہتا ہے میں اور آپ کریں. پالوس کہتا ہے کہ ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ایلچی ہیں, ہم خدا کے پیغام دینے والے. آخری بات جو ہے وہ میں کروں گا, دین آئی ول فنش. متی کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 23 آیت میں بڑی خوبصورت ایک اور آخری بات جو آپ سے شیئر کروں گا, اور لکھا ہے, بس اگر تو قربان گاہ کے آگے اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے, تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر, تب آ کر اپنی نظر گزرانا. میرے عزیزو, نہایتی خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ خدا کا خادم جو ہے اس پیغام کو کلیسیا کو دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے اس برکت کو حاصل کرتے ہیں تو 2000 سال پہلے رومن کی کلیسیا کے اندر, افسس کی کلیسیا کے اندر جب یہ کلام شیئر کیا گیا ہوگا, اس صلح کے پیغام کو, ملاپ کے پیغام کو, تو واقعی یہ کلام جو ہے لوگوں کے دلوں کو چھوا ہوگا, اور لوگوں نے زندگی کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہوگا. صلح میرے عزیزو تب ہوگی جب ہم خدا کے حضور اپنے سر کو جھکائیں گے, اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ان عزیزوں کے لیے, جب خدا کے حضور دعا کریں گے اور معافی مانگیں گے. کلام کے اندر لکھا ہوا ہے, کلام فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ میں پکڑا جائے تو آپ جو روح سے زندہ ہیں, مجھے اس کی بائبل ورس جو ہے وہ بھول گئی ہے, لیکن دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, پال از سیئنگ, کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ میں پکڑا جائے تو آپ جو روح سے زندہ ہیں یا آپ جو روحانی ہیں اس شخص کو نرمی سے یا حلم مزاجی سے بحال کرو, اور اپنا بھی خیال رکھو کہ کہیں تم بھی آزمائش میں نہ پڑو. چیلنج ہے ہمارے پاس, جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب ہم اپنے اس بیگ کو یہاں پہ کراس کے نیچے رکھ کے جاتے ہیں, when we go out
फिर हम कुछ और चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं. अगेन वी कम बैक एंड जस्ट थ्रो इट. वी नीड टू कीप डूइंग दैट. अगर वो बैग को हम भरते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम अपने उस चीज़ों के अंदर जो है बहुत थक जाएंगे. डजेंट मैटर कि कितना हैवी है वो बैग, बट वेन एवर वी विल कम एंड बो डाउन, सरेंडर टू गॉड, ही विल एम्प्टी दैट. माफ़ करेगा. खुदा मुझे और आपको, बहन भाइयों को, ख़ानदानों को, कलीसियाओं को, चर्च को मुआफ़ करने की और सुलह की तौफीक दे. आइए हम दुआ करें. हालेलुया. रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा. کہ خداوندہ تو آ. خدا پاک روح، ہم تیری پاک حضوری کو محسوس کرتے ہیں. خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند اس بات کے لیے خداوند کہ جب ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں خداوند تو تو ہمارے دلوں کو کھولتا ہے. خداوند میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں خدا آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا ہے خدا یہ ہماری زندگیوں میں خدا خوبصورت تناور درخت کی مانند ہو. خدا تو واقعی خداوند ہمیں اپنا ایلچی بنا خدا تاکہ ہم تیرے اس میل ملاپ کی اس خدمت کو، اس صلح کے پیغام کو تیرے لوگوں تک نہ صرف پہنچائیں خدا بلکہ لوگ ہمیں جانیں اس بات کے لیے خدا کہ ہم تیرے لوگ ہیں اور تیرے ایلچی ہیں. میں تمام بہن بھائیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، فیملیز کے لیے، ہسبینڈ وائف کے ایشوز کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا تو ہم سب کو خدا معاف کرنے کی روح عطا کر. خدا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی روح عطا کر خدا اور ایک دوسرے تک اس صلح کے پیغام کو لے کر جانے کی روح عطا کر. خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کہ تو نے یہ جگہ، یہ مذبح ہمارے لیے بنایا ہے خداوند، جہاں ہم آتے ہیں اور خداوند اپنے اس بیگ کو جو ہم بھر لیتے ہیں خدا خالی کر جاتے ہیں خدا اور پھر بھر لیتے ہیں. دعا کر خدا کہ آج جب ہم یہاں سے جاتے ہیں خدا تو دوبارہ خداوند وہ غصے کا، وہ ناچاکی کا، وہ ناراضگی کا بیگ خدا ہماری زندگیوں میں نہ آئے خدا بلکہ خداوند ایک میل ملاپ کی روح اپنے ساتھ لے کر جائیں خدا جو ہماری زندگی کو، ہمارے خاندان کو، ہماری کلیسیا کو خدا اور زیادہ شادمان کرے اور خداوند روحانی طور پر تیرے ساتھ کنیکٹ کرے. خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جو خداوند خوبصورت وہ ملاپ تو نے کیا ہے خداوند. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ جب تیرا بیٹا آئے گا خداوند تو ہم اس نئے خداوند اس ملاپ کے اندر خدا ضرور شامل ہوں گے. خداوند ہم ایک بار پھر آج کے کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. پلیز کھڑے ہوں گے اور ہم اپنا کلوزنگ سانگ گائیں گے.
बने रहो तुम, बने रहो। हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मरता है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मरता है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आइए हम दुआ करें परसी भाई के साथ। आइए हम दुआ करें। खुदा बड़े अदब और आदर के साथ खुदावन अपने सर को हम आपके पाक हुजूरी में झुकाते हैं। फजल के तख्ते सामने खुदावन तेरे कलाम को और कलाम की भेद भरी बातों को रूह पाक ने जो हम तक पहुंचाया है, मेल मिलाप की रूह के
हमारा दिल भरा रहना चाहिए खुदावन, और नफरत हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। हाँ खुदावन ने यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मेल मिलाप के पैगाम को हम तक पहुंचाया। 2000 सालों से लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा सुलह सलामती का दरवाज़ा यीशु ख्रीस्त ने लोगों के लिए खोला। मैं शुक्र अदा करता हूँ रूह पाक के लिए। सबको बड़ी बरकत दिया जाए खुदा, और जितने आए हैं खुदा बच्चों, घरानों और ख़ानदानों के साथ बड़ी बरकत की दुआ मांगता है खुदा, सलामती से जाने के लिए तौफीक बख्श दे। शाम के जो खाने का इंतज़ाम किया है भाई बहनों को आशीष और बड़ी बरकत दिया जाए। हम शुक्र अदा करते हैं खुदावन रूह पाक के लिए, शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदा मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावन कि हमें खूबसूरत मौका मिलता है कि हम तेरी बारगाह में आकर के इबादत में शरीक हों, तुझसे बरकत हासिल कर सकें। और खुदावन जब तूने हमको अपने कलाम के ज़रिए तैयार करता है कि इस बात को जांचें और अपने दिल में इस बात को मानें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ मेल मिलाप के बर्ताव किया जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के लिए या जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐ खुदावन मैं उन सारे तमसीलों के लिए जो तो आपने अपने कलाम को मजबूत करने के लिए पेश किया खुदावन, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आशीष और बड़ी बरकत दिया जाए। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगता हूँ, ऐ बाप सुनो कबूल करें, आमीन। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पे पूरी। रोज की रोटी आज हमें दिए, जिस तरीके से हम माफ़ करते हैं हमारे कसूर को माफ़, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाखरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और आज के होस्ट जो हैं भाई जावेद और सिस्टर तारा हैं, दुआ में उनको याद रखें। खाने का इंतज़ाम जो है वो